أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے دو بڑے احکامات کا اپنے بندوں کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا، اور دوسرا فرقوں اور اختلافات میں نہ پڑنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُنْ، ضرور ہونی چاہیے، منکم تم میں، امتن ایک جماعت، یدعون جو بلایا کرے، الی الخیر نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیا کرے، بالمعروف بلائی کا، وَيَنْهَوْنَ اور روکا کرے، عن المنکر برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے تھے، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءہم البینات آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک اہم فریضہ ہے۔ معروف کہتے ہیں نیکی کو، امر کا مطلب ہے حکم دینا، یعنی نیکی کا حکم دینا، نئی کا مطلب ہے روکنا، منکر کا مطلب ہے برائی، یعنی برائی سے روکنا۔ دین اسلام آفاقی عالمگیر دین ہے اور قیامت تک قائم رہنے والا دین ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اب ختم ہو چکا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس فریضے کو امت مسلمہ نے ہی سر انجام دینا ہے، اور یہ ایسا لازمی فریضہ ہے کہ کوئی بھی دور اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور دین کا کارواں اب ایسے ہی چلے گا۔ ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جو دین اسلام پر مکمل مہارت رکھتے ہوں، دین سمجھنے والے ہوں، خود دین کے مطابق عمل پیرا ہوں، دین کا درد ان کے دلوں کے اندر ہو، اور وہ کوشش کر کے دوسروں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ جو برائیاں کسی معاشرے میں موجود ہیں ان برائیوں کو روکنے کے انتظامات کرتے رہیں۔ ایسا ہوگا تو یہ دین کا سلسلہ آگے چلے گا، امت کی ذمہ داری ادا ہوگی، ورنہ اللہ رب العزت کی جناب میں امت مجرم ٹھہرے گی۔ جس علاقے میں یہ کام نہیں ہوگا اس علاقے کے لوگ مجرم ٹھہریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں مزید اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 78 میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ اگر وہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اسے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اسے برا خیال کرے، وذالک اضعف الایمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے تو اب دل ہی رہ جاتا ہے کہ خود اسے برا خیال کرے، لیکن یہ کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یا زبان سے روکو یا ہاتھ سے روکو، لیکن چلو اگر دونوں سے معذور ہو گئے ہو تو کم از کم دل میں خیال کرو، یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف میں جو شعب الایمان کی حدیث نمبر 7199 ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ فلاں بستی کو اس کے باشندوں پر الٹا دو، یعنی ان پر عذاب نازل کر دو۔ جبرائیل نے عرض کی اللہ
اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی رہتا جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بستی اس پر بھی الٹا دو اور وہاں کے رہنے والوں پر بھی الٹا دو، کیونکہ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ لِي سَاعَةٌ قَطُّ، کہ میری خاطر اس کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی بھی نہیں بدلا، یعنی اس نے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام نہیں دیا. مطلب یہ کہ برائیاں ہوتی رہیں اور وہ ان میں موجود رہا، لیکن کبھی بھی اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، غصہ نہیں کیا کہ یہ لوگ کیوں برائیوں میں مبتلا ہیں، میں آگے بڑھ کر انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کر، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی مجرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کرام جو صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 2382 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا ولا یغیروا الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموت. کسی قوم کا کوئی آدمی اس کے درمیان گناہ کرتا ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا اس سے پہلے کہ وہ مرے، یعنی مرنے سے پہلے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو یہ بڑے مختلف درجے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے، اپنی ذات کو اس کا پابند کرنا، نیکیاں کرنا، برائیوں سے رکنا، گرد و نواح کے لوگوں کو اس کا پابند، اپنی فیملی کو پابند کرنا، پھر اپنے گلی محلے کے لوگوں میں کوشش کرنا، پھر معاشرے میں کوشش کرنا، پھر سب سے بڑا کام کہ جو حکومت وقت ہے وہ اگر برے کام کر رہی ہے تو انہیں روکنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی شعب الایمان کی حدیث نمبر 7174 افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا ہے. تو جو ذمہ داران لوگ ہیں یونین کونسل سطح سے لے کر ملکی سطح کی جو حکومتیں ہیں وہ غلط کام کریں تو ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے جی، اپنے بساط کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا اور انہیں مجبور کرنا کہ وہ برے کاموں کو چھوڑیں. جس طرح کہ آج کل اسلامی ریاستوں میں سود، فحاشی عروج پہ ہے، عبادات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سیاسی نظام، اسلامی سیاسی نظام موجود نہیں ہے، اسلامی معاشی نظام موجود نہیں ہے. تو اب ان برائیوں کو دور کرنا اور نیکیوں کا راستہ ہموار کرنا اور اسلام پر عمل کا راستہ ہموار کرنا، یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت تجربہ کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ انتہائی قابل فہم اور قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں کہ جو دین قیم جس نے عالم بشریت کی تقریر بدل دی، اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم فریضہ ہے. اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا، اور اس پیغام سے بنا انصافی ہوگی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، جن کی زندگی کی تاریک راتیں کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہیں. نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا اس کے آئین جل پر غفلت کی گرد پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے. ان کی گرمی عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے اور ان کے ارد گرد کے گمراہ کن تاثرات سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو، تو بہت سی گمراہیاں خود اس قوم میں پا سکتی ہیں جو اس دین کی علم بردار ہیں. یہ دونوں کام یعنی ملت اسلامیہ کو شہرہ اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور غیر مسلم اقوام تک یہ پیغام رشد و ہدایت پہنچانا جتنے اہم اور ضروری ہیں اتنے ہی مشکل اور پیچیدہ ہیں. اس لیے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے جس کا علم و عمل ظاہر و باطن سیرت و کردار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر کامل ہو. ان میں علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پختگی اور ظاہر و باطن کی یکسانی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے جس بڑی سے بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست، قلبی بصیرت اور روحانی تدبیر کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اگر ملت اپنے اس اہم ترین فریضے کو ادا نہ کرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی اس کوتاہی کے لیے جواب دہ ہوگی. طریق شاعر ہے کہ جب تک ایسے افراد تیار ہوتے رہے گلشن اسلام میں فصل بہار رہی. جب تک مدارس اسلامیہ غزالی، رازی، سعدی اور بیضاوی اور خانقاہیں رومی، حجویری، اجمیری، زکریا ملتانی، شیخ سرہندی رضی اللہ عنہم وعن مشائخہم و خلفائہم و امثالہم ایسی فخر روزگار ہستیاں تیار کرتی رہیں، کفر کے ظلمت کد اسلام کے نور سے روشن ہوتے رہے، حق کی قوت باطل کے قلوں کو مسخط کرتی رہی. لیکن
میرا حال اب صورتحال جو ہے وہ بہت ناقص ہو چکی ہے. یہ اتنا درد انگیز صورتحال ہے کہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، اے گنبد حضرا کے، اے اللہ ہم پر رحم فرمائے، اے گنبد حضرا کے مکین چارہ سازی کر. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے جس کی جانب اس وقت امت مسلمہ کو پوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے اسلام قائم رہ سکتا ہے اور امت کے حوال بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ ذمہ داری رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک ایسی جماعت یدعون الی الخیر، جو بلایا کرے نیکی کی طرف، ویامرون بالمعروف، حکم دیا کرے بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور روکا کرے بدی سے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں. یعنی جو جماعت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے گی وہ کامیاب ہوگی. اب دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ لوگوں پر ان کا اثر ہوگا، دنیا میں وہ باعزت ہوں گے، اللہ رب العزت کی نگاہ کرم میں ہوں گے، اور آخرت میں جنت ان کے لیے موجود ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، دوسری قوموں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح ایک دین کے ساتھ کار بند رہے، جو قرآن و سنت کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں ہی کرے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرنے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ.